نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الزمر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس دوسری آیت میں دین کا لفظ ہے اور دین کا معنی عبادت ہے۔ کبھی یہ لفظ دین قیامت کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور کبھی یہی لفظ شریعت کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، تو شریعت سے مراد وہاں منصوصات ہوتے ہیں، نص، وہ عقائد اور اعمال جو نص قرآن سے صراحت کے ساتھ ثابت ہیں، اسے بھی دین کہتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کا تقابل مذہب کے ساتھ ہو۔ جب دین کا تقابل دنیا کے ساتھ ہو تو پھر دین سے مراد قیامت، اور جب لفظ دین کا تقابل مذہب کے ساتھ ہو تو پھر دین کہتے ہیں منصوصات کو، ان چیزوں کو جو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں لفظ الدین سے مراد عبادت ہے۔ اس سے اگلی آیت الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ کے لیے خالص عبادت، ملاوٹ والی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، پھر ان کی بات بھی کرتے تھے، پھر فرشتوں کی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ایک خیالی تصاویر بنائی، پھر ان کے بت بنائے، پھر اس بت کی پوجا کرتے اور یہ کہتے کہ جس فرشتے کی تصویر کی ہم بت بنا کر پوجتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کے ہمارے سفارش کرے گا۔ تو فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ، اللہ اگر اولاد بنانا چاہتے تو اللہ کو مخلوقات میں سے جو اللہ کو مخلوقات میں سے پسند ہوتا اللہ وہ بناتے۔ اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، یہ کافر جو دعویٰ شفاعت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، دیکھیں کون سفارش کرے گا کون نہیں۔ شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو پھر تو شفاعت ہوگی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر شفاعت نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہو۔ نمبر دو، جس کی شفاعت کرنی ہے، جس کی شفاعت انہوں نے کرنی ہے، وہ قابل مغفرت ہو۔ اب سمجھیں، اگر یہ عبادت کرتے جنات اور شیاطین کی تو وہاں شفاعت کی ایک شرط ختم ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ عبادت کرے ملائکہ کی، فرشتوں کی، تو فرشتے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ مشرکین مکہ قابل مغفرت نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مشرک ہیں اور مشرک کی مغفرت نہیں ہے، لہذا یہاں دوسری شرط نہیں پائی گئی۔ شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہو اور جس کی سفارش اور شفاعت کرنی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ تو یہاں کبھی ایک شرط نہیں پائی گئی، کبھی دوسری۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ جل شانہ انسان کی پیدائش پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین قسم کے اندھیروں میں سے ایک سے دوسرے مرحلے سے گزارتا ہے۔ تین قسم کے اندھیرے کون سے ہیں جن میں انسان پیدا کی جاتا ہے؟ نمبر ایک ماں کا پیٹ،
نمبر 2 اس کا رحم، نمبر 3 وہ مخصوص جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ تو تخلیق کے مرحلوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے انسان کی جو کیفیت ہے وہ پانی کا ایک قطرہ، پھر اس سے خون بنا، پھر جمع ہوا خون بنا، لوتھڑا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں بنی، یہ ایک پوری کیفیت ہے۔ ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت سے یہ بچہ گزرتا ہے، اسی کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اگر توجہ ہو تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اگر تم کفر اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات سمجھے، لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ارادہ اور ایک ہوتی ہے رضا۔ ارادہ اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شر کی پیدائش کا ارادہ کرتے ہیں تو شر پیدا ہوتا ہے، خیر کی پیدائش کا ارادہ کرتے ہیں تو خیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر دنیا میں کسی چیز کو وجود نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوش نہیں ہوتے۔ ایمان بھی اللہ کے ارادے سے پیدا ہوا، کفر بھی اللہ کے ارادے سے پیدا ہوا، بندے کے امتحان کے لیے ہے، بندہ کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ ایمان کو پسند کرتے ہیں، کفر کو پسند نہیں کرتے۔ ارادے اور پسندیدگی میں فرق ہے۔ تو لوگ اکثر بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پیدا نہ کرتے تو ہم کافر کیوں ہوتے، اللہ یہ پیدا نہ کرتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ تو کسی چیز کا ارادہ کرنا اور چیز ہے، کسی چیز کو پسند کرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ کے ارادے سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس سے خوش نہیں ہوتے، اس کے اللہ نے وضاحت کر دی۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اسی صورت میں تھوڑا آگے چل کر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور بھی بعض آیات کے اندر اس قسم کا مضمون ہے، اور پہلے ایک حدیث پاک بھی گزری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ، اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کام کا رواج ڈالتا ہے، کوئی غلط راستہ جو ہے وہ اس کا رواج ڈالتا ہے، تو اس کا گناہ بھی اس شخص کو ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس شخص کو ملے گا۔ اب آیت کچھ کہہ رہی ہے بظاہر اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، جس نے غلط راستہ جاری کیا ہے اس پر جو چلے گا اس چلنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ اس تعارض کو ذرا سمجھیں، یہ بظاہر آپس میں تعارض متضاد باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں، سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود کفر کرتا ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، اور ایک بندہ کسی کے کہنے پر کفر کرتا ہے۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے کفر کیا، ایک ہے کسی کے کہنے پر کفر کیا۔ جو کفر خود کیا ہے اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا، اور وہ کفر جو کسی کے کہنے پر کیا ہے اس کو اس کہنے کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ایک بندہ کسی کو اپنے ساتھ چوری پر تیار کرتا ہے، اب اس کی چوری کا بوجھ تو وہ خود اٹھائے گا، لیکن جس نے تیار کیا ہے وہ اس کی چوری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اس نے تیار کر کے تو گناہ کیا ہے، اب یہ گناہ اس پر ضرور آئے گا، وہ اس کو ضرور اٹھائے گا۔ تو بعض گناہ ایسے بھی ہیں جس کا بوجھ وہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں جس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی اور ہدایت پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ شرح صدر کا معنی کیا ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے دل کو وسیع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ احکام شریعت کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ شرع صدر کی نشانی کیا ہے کہ کسی ایماندار کو شرع صدر ہو جائے، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 الانابۃ الی دار الخلود، جنت کی طرف اس کا رجوع اور تیاری بڑھ جاتی ہے۔ والتجافی عن دار الغرور، دنیا کے دھوکے کے گھر سے وہ انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور والتأہب للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ شرع صدر کی علامتیں ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کا شرع صدر نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنے دل کو دیکھے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس وقت دل تنگ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اس کا معاملہ خطرے کے اندر ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس کتاب سے ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف وہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی صفات بیان کی ہیں، متشابہات، مضامین ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مثانی بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ تیسری صفت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ہی، علماء ہو غیر علماء، طالب علم ہو غیر طالب علم، ہر ایک کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ یہاں ایک لفظ گزرا ہے خشیت کا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگرچہ بعض دفعہ بعض حروف ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ فرق بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت، دونوں میں فرق ہے۔ کسی موذی شخص یا جانور کی تکلیف کے ڈر کو خوف کہتے ہیں اور کسی عظمت والے کی عظمت کے ڈر کو خشیت کہتے ہیں۔ آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اس کا نام خوف ہے۔ آدمی کتے سے بھی ڈرتا ہے، اس کا نام خوف ہے۔ لیکن خشیت کا معنی کیا ہے؟ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا۔ اب دیکھیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ والے خشیت الہیہ، خشیت الہی، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ درندوں سے ڈرتے ہیں کیوں؟ اس کی ایذا کی وجہ سے۔ اللہ والوں کا رعب یہ عظمت ہوتا ہے۔ خشیت اور خوف یہ فرق جو میں نے بیان کیا یہ باریک فرق ہے اور عموماً ایسا ہی ہے، یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے، اگرچہ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کی جگہ کے اوپر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کی مثال کو واضح کرتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ الحمدللہ، یہاں سے اللہ نے مشرک اور موحد کی مثال دی۔ ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سارے ضدی ہیں۔ غلام یہ سوچتا ہے میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں، اور جو موحد ہے اس کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، اس کو کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ تو مشرک ہر وقت پریشان میں رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے کہ یہ خدا ناراض نہ ہو جائے، کبھی یہ خدا ناراض نہ ہو جائے، کبھی یہ بابا ناراض نہ ہو جائے، کبھی یہ بابا ناراض نہ ہو جائے۔ اور موحد کے سامنے ایک ہی خدا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ راضی ہو جائے تو سب ٹھیک ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مشرک اور موحد کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔